السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہو آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، جہاں بھی ہوں گے خوش ہوں گے اور آباد ہوں گے۔ لاسٹ ٹائم ہم نے سورۃ البقرہ کی 5 آیتیں سٹارٹ کی تھی اور آج ہم آیت نمبر 6 سے آیت نمبر 12 تک اس کو ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیٹ کریں گے اور اس کی تفسیر کریں گے۔ تو آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں، اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو شیئر کریں اپنے فرینڈز میں، اپنے ریلیٹیوز میں، تاکہ جو کوئی بھی قرآن مجید کو تفسیر کے ساتھ پڑھنا چاہتا ہے تاکہ ان کو بھی بینیفٹ ہو اور اس کا اجر آپ کو بھی ملے گا۔ ہم پہلے یہ دیکھ لیتے ہیں کہ لاسٹ ٹائم ہم نے 5 آیتوں میں کیا پڑھا تھا۔ سورۃ البقرہ کی پہلی 5 آیتیں قرآن کریم کا کتابی ہدایات اور ہر شک و شبہ سے بالاتر ہونا بیان کرنے کے بعد ان خوش نصیب لوگوں کا ذکر تھا جنہوں نے اس کتاب ہدایات سے پورا فائدہ اٹھایا، جن کو قرآن کی اصطلاح میں مومنین اور متقین کا لقب دیا گیا، اور ان حضرات کی مخصوص صفات و علامات بھی بیان کی گئی۔ پھر ان لوگوں میں 2 گروہ تھے، ایک وہ جنہوں نے کھل کر انکار کیا، دین کی مخالفت کی، اور دوسرے وہ لوگ تھے جنہوں نے کھل کر تو مخالفت نہ کی، مسلمانوں کے پاس آ کر وہ کہتے تھے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم نے اسلام قبول کر لیا، اور کافروں کے پاس جا کر کہتے تھے ہم تو مسلمانوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ پچھلی آیات میں ہم نے یہ بات پڑھی تھی اور آج ہم نیکسٹ آیت نمبر 6 سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان بے شک، الذین وہ لوگ، جنہوں نے کفروا کفر کیا، سواء وہ برابر ہیں، علیہم ان پر، انذرتم کیا آپ ڈرائیں انہیں، ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم بے شک وہ لوگ جن کی قسمت میں کفر ہے ان کے لیے برابر ہیں کہ آپ انہیں ڈرائیں، ام یا لم تنذرہم یا نہ ڈرائیں، لا یؤمنون وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ مطلب یہ ہے کہ جو لوگ پہلے کافر ہو چکے ہیں وہ برابر ہیں، ان کے حق میں خواہ آپ ڈرائیں یا نہ ڈرائیں وہ ایمان نہ لائیں گے۔ یہ بات ان کافروں کے متعلق ہے جن کی نسبت خدا تعالیٰ کو معلوم ہے کہ ان کا خاتمہ کفر پر ہوگا۔ اس میں عام جو کافر ہے وہ مراد نہیں ہے، کیونکہ ان میں سے بہت سے جو کافر تھے وہ بعد میں مسلمان ہو گئے تھے۔ یہاں پہ ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے کہ جن کی قسمت میں لکھ دیا گیا ہے کہ ان کا خاتمہ کفر پر ہی ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں یہ بیان فرمایا ہے۔ نیکسٹ، ختم مہر لگا دی، اللہ نے، علی پر، قلوبہم ان کے دلوں پر، قلوب کہتے ہیں دل کو، اور علی کا لفظ ہوتا ہے پر، علی جہاں بھی ہوگا وہ پر کے لیے استعمال ہوگا، پر، سمعہم ان کے کانوں پر، سمعہم ان کے کانوں پر، اور علی پر، ابصارہم ان کی آنکھوں پر، غشاوۃ پردہ ہے، اور لہم ان کے لیے، عذاب عظیم بہت بڑا عذاب ہے۔
اللہ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر اور ان کی کانوں پر نا مہر لگا دی ہے۔ ان کو دین کی باتیں بتائی بھی جائیں تو ان کے جو دل ہے نا وہ بند ہے، ان کو کچھ سمجھ نہیں آتی، اور ان کی آنکھوں میں پردہ ہے۔ یہاں پہ مطلب واضح طور پہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ ان کو سمجھائیں یا نہ سمجھائیں، ان کے کانوں پر، ان کے دلوں پر اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے، وہ ایمان نہیں لائیں گے، اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے سخت عذاب تیار کر کے رکھا ہوا ہے، سخت عذاب ہیں ان لوگوں کے لیے۔ وَمِنَ النَّاسِ اور من الناس، من سے الناس لوگ، من جو، یقول کہتے ہیں، آمنا ہم ایمان لائے، باللہ اللہ پر۔ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ پر، وبالیوم الآخر اور آخرت کے دن پر، وما ہم اور ما نہیں، ہم وہ بمؤمنین ایمان نہیں لائے۔ اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے اللہ پر اور آخرت پر، حالانکہ وہ ایمان نہیں لائے۔ اس میں بیان ہوا ہے کہ لوگوں میں بعض ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور آخری دن پر، حالانکہ وہ ایمان نہیں لائے، بلکہ وہ مطلب کہ دھوکہ کرتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کو تو سب پتہ ہے کہ کون ایمان لایا ہے کون نہیں۔ بے شک انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اللہ تعالیٰ تو نیتوں کو دیکھتے ہیں نا۔ جب انسان کی نیت میں ہی یہ نہیں ہے کہ ہم ایمان لائے، تو پھر وہ اوپر سے ایمان لا کے کیا کریں گے؟ ایمان لانے کے لیے اس کا دل، اس کی باڈی سب وہ اس چیز کو تسلیم کرے، تب ہی اس کو ایمان لانا کہتے ہیں۔ یخادعون، وہ فریب دینا چاہتے ہیں، اللہ کو، والذین اور وہ لوگ، آمنو جو ایمان لائے، وما اور نہیں، یخادعون وہ فریب نہیں دیتے، الا مگر، انفسہم اپنی جانوں کو، اور ما یشعرون وہ شعور نہیں رکھتے، وہ عقل نہیں رکھتے۔ یہ وہ لوگ ہیں، یہ لوگ مطلب سوچتے ہیں کہ ہم اللہ کو اور ایمان والوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، حالانکہ یہ صرف اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں اور وہ عقل نہیں رکھتے۔ یہاں پہ ایک بات سوچنے کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کو نعوذ باللہ کون دھوکہ دے سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ تو سب جانتے ہیں، وہ تو یہ بھی جانتے ہیں کہ ہم نے نیکسٹ اب کیا کرنا ہے، تو یہ خود اپنے ہی مطلب جال میں پھنسے ہوئے ہیں، خود کو ہی دھوکہ دے جا رہے ہیں کہ ہم ایمان والوں کو اور اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ ایمان والوں کو بھی اللہ تعالیٰ ان کے فریب سے محفوظ رکھتے ہیں، اور وہ ایمان والوں کو بھی دھوکہ نہیں دے رہے۔ یعنی اس دھوکے کا انجام وہ اپنے دھوکے کا جو انجام ہے نا، وہ ان کو خود ہی بھگتنا پڑتا ہے۔ فی میں قلوبہم ان کے دلوں میں، قلوب دل کو کہتے ہیں، ہم کا لفظ آتا ہے تو ان کے دلوں میں، مرض بیماری ہے، فزادہم اللہ، فزادہم تو بڑھا دی ان کی، ہم یہاں پہ ان کی طرف، کافروں کی طرف مخاطب کر رہے ہیں، تو بڑھا دی ان کی اللہ نے، مرضن بیماری، ان کے دلوں میں بیماری ہے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی بیماری کو اور بڑھا دیا، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے، بما اس وجہ سے، کانوا یکذبون جو وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ ان کے دلوں میں بیماری ہے، مطلب ان کے دلوں میں مرض ہے، اور اللہ نے ان کی جو مرض ہے، ان کا جو مطلب
یہاں پہ کہہ سکتے ہیں ہم وہ جو سوچ رہے ہیں وہ ان کو ان کی سوچ میں اور بڑھا دیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر کے رکھا ہوا ہے، اور اس وجہ سے کیونکہ وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ اس میں ہے کہ اسلام اور مسلمانوں کی ترقی دیکھ کر حسد میں جلنا اور ہر وقت اپنا کفر ظاہر ہو جانے کی فکر و خلجان سب داخل ہیں۔ مسلمانوں کی ترقی سے ان کا مرض اور حسد بڑھنا واضح ہے۔ نیکسٹ ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور اذا جب قیلا کہا جائے لہم ان سے، لا تفسدوا تم فساد نہ کرو فی الارض زمین میں، قالو وہ کہتے ہیں، انما صرف نحن ہم مصلحون اصلاح کرنے والے ہیں۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم زمین پر فساد نہ کرو تو وہ کہتے ہیں ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ یہاں پہ منافق لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے جو وہ کہتے تھے مطلب کافروں کے پاس کہتے تھے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، مسلمانوں کے پاس جا کر کہتے تھے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، حالانکہ ان کے دل ایمان نہیں لائے تھے، وہ مطلب دھوکہ دے رہے تھے۔ الا سن لو، الا کا یہاں پہ لفظ سن لو کے لیے استعمال ہوا ہے، الا سن لو، انہم بے شک وہ المفسدون فساد کرنے والے، اور لیکن لا یشعرون وہ شعور نہیں رکھتے۔ جو فساد کرتے ہیں نا زمین پر، یہاں پہ فرمایا گیا ہے جو زمین پر فساد کرنے والے ہیں وہ عقل نہیں رکھتے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے واضح بیان میں کہا ہے کہ وہ عقل نہیں رکھتے۔ پچھلی یہاں پہ یہ جو ہے نا یہ پچھلی آیت میں جو ہے انذرتہم ڈرائے جائیں، کیا آپ ڈرائیں انہیں۔ انذرتہم کا لفظ یہاں پہ اس لیے استعمال ہوا ہے، انذرتہم ڈرانے کو کہتے ہیں، لیکن یہاں پہ مطلب اس کا ہم مطلب یہ سمجھیں گے کہ لفظ انذار جو ہے وہ ایسی خبر دینے کو کہتے ہیں جس سے خوف پیدا ہو، اور اس کا اردو زبان میں اس کے ترجمہ کو ڈرانا ہی کہتے ہیں، مگر در حقیقت ڈرانے کو انداز نہیں کہتے بلکہ اس کو ایسا ڈرانا کہتے ہیں جو شفقت اور رحمت کی بنا پر ہو، جیسے اولاد کو آگ سے بچانا، سانپ بچھو سے ڈرانا، اور مطلب جیسے ہمارے ماں باپ ہمیں مطلب کس چیز سے ڈراتے ہیں تاکہ ہم ٹھیک ہو جائیں، تو اس میں وہ والا ڈرانا ہے، وہ والا ڈرانا ہی نہیں ہے بلکہ شفقت اور رحمت والا ڈرانا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ آپ لوگوں سے نا درخواست ہے کہ آپ کوئی سپارہ لے لیں یا ترجمے والا کوئی بھی قرآن مجید ہے آپ کے گھر، تو ڈیلی بیس پہ آپ جو بھی میں کرواتی ہوں ترجمہ تفسیر اس کو پڑھیں اور اس کو سمجھیں، اور اگر آپ کے پاس ترجمہ تفسیر والا قرآن مجید نہیں ہے تو کاپی پینسل لے لیں، ورڈ ٹو ورڈ جو میں کروا رہی ہوں ورڈ ٹو ورڈ لکھ لیں، زیادہ ٹائم نہیں لگتا، تھوڑا سا ہی ٹائم لگتا ہے۔ آپ اپنے آپ کو تھوڑا سا ٹائم دے لیں اور قرآن کو سمجھیں، سیکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا فرما رہے ہیں۔ ویسے تو ہم قرآن مجید پڑھتے ہیں بٹ ہمیں یہ نہیں پتہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کیا کہہ رہے ہیں ہمیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے قرآن مجید پر عمل کرنے کی، اور نیکسٹ پھر ہم آیت نمبر 13 سے سٹارٹ کریں گے۔ تو پھر آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور شیئر بھی کیجئے گا تاکہ جو بھی قرآن سیکھنا چاہتا ہے نا وہ سیکھ پائے، اور جو میرا مقصد ہے وہ بھی پورا ہو جائے۔ دعاؤں میں یاد رکھنا۔ اللہ حافظ۔